حجاج بن یوسف نے جب اٹیک کیا مدینے والوں پر، یہ جب پہلا اٹیک ہوا ہے اس میں منجنیقوں سے خانہ خدا کو گرایا گیا، حجر اسود کو زخمی کیا گیا۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ بھائی یہ قتل سے باز نہیں آتے، پوری امت میں خاموشی ٹھہر گئی اور حدیثیں بھرمار، حدیثوں کا جھوٹ۔ اب زمانہ آتا ہے آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام۔ روایت کے جملے ہیں، فرماتے پانچویں امام کے زمانے تک، اس زمانے میں جو شیعہ تھے، شیعتنا، ہمارے شیعوں کو نہ غسل کا طریقہ آتا تھا، نہ وضو کا طریقہ آتا تھا، نہ اعمال حج آتا تھا، کہ اگر یہ حج بھی کرنا چاہتے تھے یہ دوسروں سے جا کے پوچھتے تھے کیسے ہوتا ہے، جہالت تھی نا۔ عمرہ بھی کرنا ہے دوسروں سے پوچھتے تھے۔ آپ کے پانچویں امام نے فقہ کو سب ایک طرح سے منظم کر کے ترتیب دیا۔ پہلی مرتبہ کلاسز رکھی آپ کے پانچویں امام نے یہ سکھانے کے لیے کہ حج کیسے ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کلامی مکتب رکھے کہ واقعاً پانچویں امام نے زیادہ خدا پہ بحث نہیں کی، کیونکہ کہا کہ ان کی نماز روزے بھی ضعیف ہیں۔ کوئی آتا تھا اللہ کے بارے میں پوچھتا تھا کہ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے مخلوق خدا کے بارے میں ڈسکس کرو۔ چھٹے امام نے پھر اور اعلیٰ مباحث کیے کہ جتنی فقہ اربعہ اہل سنت کی نکلی ہیں وہ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ آپ کے چھٹے امام کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ پانچویں امام نے فوکس کیا دو جگہوں پر، مدینے پہ فوکس کیا اور آپ کے پانچویں امام نے کوفے پہ فوکس کیا۔ کوفے والے دل سے علی کو چاہتے تھے، اعتقادی طور پہ شیعہ نہیں تھے۔ مدینے والوں نے پھر بھی امام کو دیکھا ہوا تھا۔ ان دو جگہوں پہ امام نے کام شروع کیا اور ان غلاموں کو جن کو امام زین العابدین نے ٹریننگ دی تھی ان کو بھیجا کوفے کی طرف۔ مدینے میں یہی لوگ شاگرد بنے، جگہ جگہ ان کو دلیلیں سکھائیں، جگہ جگہ مناظرے کرواتے تھے امام، جگہ جگہ درس قرآنی دیتے تھے، جگہ جگہ لوگوں کو یہ بتانا کہ اہل بیت کے طریق میں کہ سیرتنا سیرت النبی، فرماتے تھے کہ ہمارا سیرہ رسول خدا کا سیرہ ہے۔ یعنی لوگ بھول چکے تھے کہ امیر المؤمنین کے زمانے جب مولا علی حکومت پر آتے ہیں تو جب بوڑھے بوڑھے نبی خدا کے زمانے کے لوگ علی کی نماز کو دیکھتے تھے کہتے تھے علی تو وہی نماز پڑھ رہا ہے جو رسول خدا پڑھتے تھے۔ کہ ایک نماز جو نبی دن میں 5 مرتبہ پڑھے، مسلمان کو آج تک پتہ نہیں کہ نبی وضو کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اس قدر امت میں اختلاف آ چکا تھا۔ آپ کے پانچویں امام نے شاگرد بنائے، شاگردوں کو مختلف جگہوں پہ بھیجا، 2 جگہوں پہ فوکس کیا۔ تیسری جگہ جہاں پہ آپ کے امام نے فوکس کیا، کیونکہ میں نے کہا اکثر غلام روم کے تھے یا ایران کے تھے، تیسرا فوکس آپ کے امام کا کیا بنا؟ ایران بنا۔ کہ امام نے اپنے بیٹے کو کاشان کی طرف بھیجا کہ آج آپ کاشان جاتے ہیں، امام کا اپنا سگا بیٹا وہاں پہ موجود ہے۔ وہاں تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کی؟ ٹریننگ دی اور اپنے مکتب کو مضبوط کرتے گئے۔ اب یہاں حکمران آپس میں لڑتے رہے اور امام محمد باقر اپنے شیعوں کی فکری تربیت کرتے رہے۔ سب سے زیادہ جو ترقی، اس کو کہتے ہیں گولڈن ٹائم آف شیعہ، شیعت کا گولڈن ٹائم، وہ 2 اماموں کے زمانے میں ہوا، ایک امام محمد باقر، ایک امام جعفر صادق۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور مقام تعجب یہ ہے کہ اب چھٹے امام کے زمانے میں اور 5 امام کے زمانے میں غلات کا زمانہ بھی بڑا ہے۔ کچھ ایسے لوگ شیعوں کے اندر پیدا ہوئے جو امیر المومنین کو خدا کہتے تھے، کہ آج بھی تقریباً 7 لاکھ کے قریب علوی عقیدہ رکھنے والے ترکی میں موجود ہیں۔ اب جہاں امام نے اپنا نمائندہ نہیں بھیجا شام، وہ علوی ہوئے۔ ایک وہ طبقہ جو بغض میں شدت، دوسرا وہ جو امیر المومنین کو خدا مانتے تھے۔ اور تاریخ کا یہ عجیب مقام ہے کہ جو اہل بیت کے زمانے میں حضرت علی کو خدا کہتے تھے، حکومت ان کو کچھ نہیں کرتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے نا، جو علی کو خدا کہہ رہا سب سے پہلے اس کا گلا کاٹا جائے۔ نہیں، یہ پکڑتے تھے امام کے شاگردوں کو جو صحیح العقیدہ تھے، جو اللہ کی توحید کے قائل تھے، لیکن جو غالی تھے حکومت کچھ نہیں کرتی تھی۔ امام کہتے تھے ہمارا اظہار برات ہے صوفیاء کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف، کا نہیں، یہ دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور ہر زمانے میں آپ دیکھو گے کہ جن سے شیعہ بھی اظہار برات کرتے ہیں وہ ایک بندہ بھی نہیں اٹھایا جاتا۔ بھئی اتنا شوق ہے آپ شیعوں کو کافر بولتے ہو، پہلے اس کو بولو نا جو علی کو خدا بول رہے ہیں۔
آج بھی ہمارے یہاں اس طبقے کے ساتھ کچھ نہیں کیا جاتا، کہتے نہیں اس کو چلنے دو کیونکہ یہ شیعت کی بدنامی کا باعث ہے. لیکن یہ جو متقی شیعہ ہے جو مسجد میں نماز پڑھ رہے امام بارگاہ علی رضا میں بم پھوڑو کیونکہ یہ نمازی شیعہ ہے. یہ جو نظریاتی شیعہ اسے مارو کیونکہ یہ ہمیں کیا دے گا؟ نقصان دے گا. یہ جو استعمار کے مقابلے میں کھڑا ہے اس کے ساتھ لڑو. کبھی آپ نے سوچا اتنے مسلمان ہیں، مسئلہ کیا ہے دنیا کو عراقیوں اور ایرانیوں کے ساتھ؟ کیونکہ مسئلہ فکر حسین سے کہ یہ جو فکر ہے نا بڑی خطرناک ہے کہ حاکم فاسق ہو فاجر ہو اس کے خلاف کیا کرو؟ قیام کرو. سب سے پہلا انقلاب اسلامی ممالک میں وہ ایران کا تھا. ایک حاکم، یہ سوچ ہی نہیں تھی مسلمانوں میں کہ آپ کسی ظالم فاجر بادشاہ کے خلاف اٹھو گے، یہ سوچ ہی نہیں تھی. ایک طرح سے مسلم ممالک میں ایک بم کی صورت تھی کہ جناب ایک مولوی اٹھا ہے اور اس نے فاجر شاہ کے مقابلے میں قیام کیا ہے. آگ کی طرح پھیل گئے. جتنے بادشاہ بیٹھے تو انہوں نے کہا بھائی ہماری خیر نہیں. اب یہ عادت اگر یہ بیماری ہمارے اندر بھی آ گئی تو ہم سب کی کوئی خیر ہی نہیں ہے. تبھی انقلاب کو زد و کوب کرنے کے لیے کہ یہ شعور امت میں پیدا نہ ہو کہ امت دین کے لیے، شریعت کے لیے، دین خدا کو قائم کرنے کے لیے اور فاجروں اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے آواز بلند کرے. ہمارے ملک میں ایسے حاکم بھی گزرے ہیں جو خود کو امیر المومنین کہلاتے تھے، اسی نظریے کی بنیاد پر کہ حاکم کیا بنتا ہے؟ اولی الامر بنتا ہے. لیکن امام حسین نے اس نظریے کو ختم کر دیا. اب مسئلہ بنا حسین سے کہ حسین نہیں فکر دے کر گئے. یہ فکر بڑی خطرناک ہے. ہم نے ذرہ برابر غلطی کی، فسق کیا، فجور کیا، شراب پی، شریعت خدا کو پامال کیا، لوگ باہر نکل آئیں گے. تبھی کا گھروں میں جاؤ ذکر حسین کرو. صدام کہتا تھا جلوس نہ نکالو، کیونکہ ایک مرتبہ جلوس نکلا نام حسین سے اور یزید پہ لعنت کرتے کرتے اگر یہ صدام کے خلاف ہو گیا تو صدام کیسے روکتا لاکھوں کو؟ کہ نہیں جلوس نہیں نکالو، یہ بڑا خطرناک ہے. اگر آپ کا جلوس پروٹیسٹ میں بدل جائے تو خطرناک ہے نا. 1,00,000 کا مجمع روڈ پہ اور چھٹی کا دن ہے، اگر یہ پروٹیسٹ بڑا خطرناک ہے نا حکومتوں کے لیے. تو خوف پیدا ہو جاتا ہے، لرزہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کہیں ہم نفاذ شریعت چاہتے ہیں، اگر یہ کہیں ظلم ختم کرو، اگر یہ کہیں رشوت ختم کرو، اگر یہ کہیں ملک میں خودداری کو پیدا کرو، کہ یہ فکر حسین بڑی خطرناک ہے. کہ یہ تو 12 والے ہیں، ہم سے 4 امام والے نہیں سنبھالے جا رہے. یہ تو 12 والے ہیں. وہ 4 والے جو یمن میں بیٹھے ہیں، پوری دنیا ایک طرف، دنیا کا پیسہ ایک طرف، ٹینکیں اسلحے ایک طرف، یمن نہیں سنبھالا گیا ان سے. لیکن آپ دیکھو مصر میں انقلاب آیا، ہوا نکل گئی. ٹیونس میں انقلاب آیا، ختم ہو گیا. لیبی میں انقلاب آیا، ختم ہو گیا. یمن آج تک چل رہا ہے، ایران آج تک چل رہا ہے. عراق پر آپ کو یقین نہیں آئے گا کتنے ملینز ڈالر لگے تھے. یہ آپ کی سوچ ہے. داعش اگر آ رہا ہے، گلے کاٹ رہا ہے، اسی حدیثوں کی بنیاد پر اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا. ابو بکر بغدادی نے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں. اب کہا جو میرے مقابلے میں آئے گا رسول نے فرمایا گلا کاٹو. جماعت مسلمین میرے ساتھ ہے. دولت العراق و شام اپنی گاڑیوں پہ ٹیگ لگا دیا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں. اب قتل جائز ہوا کہ گاڑیوں پہ چلتے چلتے لوگوں کو قتل کیا، جوانوں کو قتل کیا، بچوں کو کوئی رحم نہیں کیا. بالکل اسی طرح جس طرح عبد الملک کے زمانے میں ہوا یا یزید کے زمانے میں ہوا. اب سوچئے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کس گندگی سے نکال کر کس پاکیزہ فکر میں لا کے بٹھا دیا ہے. عزت کی زندگی جینا سکھائی اپنے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، فکری آزادی سکھائیے. اب آج کی نسل جب یہ فکر امام حسین کو سنتی ہے، وہ کہتی ہے اس مکتب میں، اس مذہب میں فکر اہل بیت میں بڑی جذابیت ہے، کیونکہ یہ مکتب انسان اور انسانیت کی بات کرتا ہے. یہ مکتب تمیز سکھاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. یہ مکتب شعور دیتا ہے انسان کو کہ کم از کم انسان برائی کو برائی بول سکے. تمام تر حکومتوں میں امر بالمعروف کی اجازت نہیں تھی کہ بھائی آپ نے متقی بننا ہے، خود جا کے بنو. وہی سیکولرزم کا. ہندو جائے گا اپنے بت خانے میں، مسیحی جائے گا کلیسا میں، مسلمان جائے گا مسجد میں. اگر کسی نے کلب میں جانا ہے چلا جائے، اگر کسی نے شراب پینی ہے جا کے پیے، اگر کسی نے زنا خانہ کھولنا ہے کھول لے. آپ کون ہوتے ہو بولنے والے؟ برے کو برا نہ کہو، اچھے کو اچھا نہ کہو. خود کو اچھا بننا ہے بنو، برا بننا ہے بنو، لیکن نہ کہو امام حسین اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ
وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ، مولا میں گواہی دیتا ہوں، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو دیا، آپ نے امر بالمعروف کیا، اچھائی کو بیان کیا، وَنَهَيْتُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ برائی کیا ہوتی ہے۔ کہ نہیں، یہ حسین کا فلسفہ ہے۔ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ اچھائی آپ کی ذات تک رہے، اچھائی کا کبھی پرچار نہ کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔